بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی میں قابل رشک محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں 15 سال کا تقریباً فرق تھا، لیکن دونوں کے درمیان محبت کا بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود دولت اور ثروت کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیا کرتی تھی، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول تاعمر انہیں یاد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ اسی حدیث کی وجہ سے قاضی ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں، اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ یعنی اگر دیکھ لیتی تو کس قدر غیرت آتی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پھر غیرت کیوں آتی تھی، اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کا تذکرہ فرماتے تھے اور ان کی تعریف فرماتے تھے۔ بسا اوقات آپ بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور ان میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاتے۔ اسی کا نام ہے وفاداری، کہ وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل تعلق کے انتقال کے بعد بھی ان کے متعلقین، مثلاً ماں باپ، بیوی، استاذ وغیرہ کے جو متعلقین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، آپ کیا خدیجہ خدیجہ کی رٹ لگائے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے من جانب اللہ خدیجہ کی محبت عطا کی گئی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ ان کا تذکرہ کرنے لگے، مجھے غیرت آ گئی۔ میں کہہ بیٹھی، کیا آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر خاتون سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی اس وقت جب لوگوں نے جھٹلایا، اس نے اپنے مال کے ذریعے میری ڈھارس بندھائی جب لوگوں نے مجھے کچھ دینے سے منع کر دیا، اور اللہ نے مجھے اس کے ذریعے اولاد سے نوازا جبکہ دوسری بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت اور ایسا تعلق پوری دنیا کے لیے مثالی اور آئیڈیل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس سے کپلز اور زوجین کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی میں ایسی مثالی محبت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشکل وقت میں جو ساتھ دے، خاص طور سے اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے، ایک بڑھیا حضرت عائشہ فرماتی ہے، وہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ ایک بڑھیا پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا، یہ حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، یعنی ملنے جلنے والے، حضرت خدیجہ سے ملنے جلنے والوں کا اتنا خیال تھا۔ عفت اور پاکیزگی، اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال
اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی جوانی کے 25 سال گزارے، اور ان کی زندگی میں آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ 25 سے 50 تک کی عمر ایک ایسی 25 سے 50 برس کی عمر تک ایک ایسی بیوی پر قانع رہنا جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہو، ان تمام گستاخوں کے لیے عملاً ایک منہ توڑ جواب ہے، جو عمر شریف کے آخری 10 سالوں میں آپ کے کثرت سے نکاح کرنے کو معاذ اللہ خاکم بدہن نفس پرستی پر، شہوت پرستی پر محمول کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی سے زیادہ عفت کی زندگی کوئی اور گزار ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کی حکمتیں اور مصلحتیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ اور شعبہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عملی نمونہ اور لائق تقلید، خواہ وہ انفرادی شعبہ ہو یا اجتماعی۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت کی دستگیری کرنا، رہنمائی کرنا آپ کا فریضہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے مختلف مرحلوں میں متعدد مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر 1 سے زائد شادیاں کی، اور ان کے ذریعے امت کو بے پناہ فائدے حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کا تو کم از کم یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ تمام نیک، پاک باز، عفت مآب خواتین، دنیا کی معزز ترین خواتین اور ان کی روحانی مائیں ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا، اور انہوں نے بھی پوری امت کی ماں ہونے کا حق ادا کیا، اور قیامت تک آنے والی اپنی روحانی اولاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سامان ہدایت اور صلاح و فلاح اکٹھا کرنے میں ان میں سے ہر ایک نے بخوبی رول ادا کیا ہے۔ مگر بہت سے مغربی دانشور اور غیر مسلم رائٹر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے متعدد شادیاں نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر نعوذ باللہ خاکم بدہن فرمائی تھی۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی صداقت اور امانت کا حال یہ تھا کہ بلا شبہ آپ عرب کی کسی بھی حسین ترین نوجوان نوخیز دوشیزہ کو ایک نہیں بلکہ 10 دوشیزاؤں کو آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے تھے۔ کوئی انکار نہ کرتا، بلکہ لوگ خوشی سے اور سعادت سمجھ کر آپ کے خاندان سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی لڑکیاں دیتے۔ بلکہ یہ بات تو خود ثابت ہے کہ کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی تھی جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ خوبصورت سے خوبصورت جو لڑکی چاہو، جس سے چاہو ہم تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا کام چھوڑ دو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کی، بلکہ 25 سے 50 تک پوری جوانی کا زمانہ ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارا جو 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ بھلا جو شخص نفسانی خواہشات سے مغلوب ہوگا وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنے سے دوگنی عمر والی خاتون سے شادی کرے گا؟ رسوائے زمانہ آریہ سماج لیڈر راجپال، جس نے اپنی بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول لکھ کر آپ کے متعدد نکاح پر نہ صرف یہ کہ ٹانٹ کیا ہے، تنقید کی ہے، بلکہ انتہائی گستاخی کے انداز میں آپ پر نعوذ باللہ شہوت پرستی کے الزامات عائد کیے۔ یہی رسوائے زمانہ مصنف باوجود تمام تر گستاخیوں کے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے متعلق حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، محمد برہماچاری تھے، انہوں نے 25 برس کی عمر تک شادی نہیں کی اور عالم جوانی کے تموجات یعنی سرکشیوں کے باوجود بدکاری سے بچے رہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں تو آریہ سماجیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ محمد نے شاستر کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ مجرد یعنی غیر شادی شدہ ان میرڈ رہ کر گزارا، پھر 25 برس ایک ہی بیوی پر قانع رہے اور وہ بھی 2 خاوندوں کی بیوہ،
جو نکاح کے وقت 40 برس کی اور انتقال کے وقت 65 برس کی تھی، اس بوڑھی خاتون سے محمد کی نبھ گئی، یہ بات محمد کی پاکیزہ خاطری یعنی عمدہ دلی پر دلالت کرتی ہے۔ متعصب مغربی سیرت نگار ولیم میور کا رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور عفت اور عصمت کا اعتراف بھی اس کی کتاب دی لائف آف محمد میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری واضح ترین دلیلیں ہیں۔ اس موضوع پر اسلامی علماء اور مفکرین کی بے شمار قابل قدر کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آئندہ یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی متعدد شادیوں میں جو بے مثال اور عظیم الشان مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ تھیں اور جن حالات میں آپ نے وہ شادیاں کی تھیں، ان کو مستند معلومات کی روشنی میں بیان کیا جائے تاکہ وہ اہل اسلام کے ایمان اور یقین میں اضافے کا سبب بنے اور اسلام دشمنوں اور باطل پرستوں کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو۔ یوں تو بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، مگر ان میں بھی کچھ بنیادی حیثیت کی تھی جنہیں اجمالی طور پر یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تعلیمی حکمتیں، نمبر 2 تشریعی حکمتیں، نمبر 4 معاشرتی حکمتیں، نمبر 3 معاشرتی حکمتیں اور نمبر 4 سیاسی حکمتیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔